آج کل یہ بات عوام و خاص میں عموماً زیر بحث رہتی ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے، اور کچھ علماء کرام داڑھی کٹانے پر فسق کا حکم لگا کر داڑھی کٹانے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیتے ہیں۔ یوں عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے کیا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور کیا یہ سب فاسق ہیں، اور کیا علامہ اقبال، قائد اعظم اور اپنے دیگر محسنین کے حوالے سے بھی یہی موقف ہوگا؟ حالانکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء و مشائخ آج ہمیں بغیر داڑھی کے یا بالکل چھوٹی داڑھی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اس معاملے کی آخر حقیقت کیا ہے۔ داڑھی کے معاملے میں علماء کا کثرت سے اختلاف ہے۔ اس کو آسان انداز میں سمجھا جائے تو بنیادی طور پر اس حوالے سے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی سنن عادیہ سے ہے۔ سنن عادیہ یعنی سنت جس کا شمار عادات میں سے ہوتا ہے، جیسے سرما لگانا، امامہ اور جبہ پہننا وغیرہ۔ اب جہاں تک تعلق ہے پہلے موقف کا کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، تو اس موقف کو بالخصوص برِ صغیر میں پذیرائی حاصل ہے۔ اگرچہ پہلے دور کے علماء کے ہاں بھی یہ موقف ملتا ہے کہ لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں بہت شدت اختیار کی، حتیٰ کہ داڑھی ایک مٹھی تک بڑھانا واجب قرار دے دیا، اور اس طرح ان شدید موقف رکھنے والوں کے نزدیک داڑھی کٹوانا ایک حرام فعل ہوا، اور داڑھی کٹوانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پایا، اور انہوں نے تمام داڑھی کٹوانے والے لوگوں کو فاسق قرار دے دیا۔ اور کیونکہ داڑھی کا کٹا ہونا ایک ظاہری فعل ہے، لہٰذا اس شخص کو اعلانیہ فسق کرنے والا قرار دے دیا گیا اور فاسق معلن کہا گیا، اور ایسے شخص کے لیے امامت کروانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ آئیے اس معاملے کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقف کے حامی یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں مونچھوں کا کٹانا اور داڑھی کو بڑھانا بھی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ داڑھی بڑھانا ایسی سنت ہے جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا داڑھی بڑھانا بھی واجب ہے، اور داڑھی کو کٹوانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے وہ پہلا موقف جو برِ صغیر کے علماء کے ہاں رائج ہے۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن زوائد میں سے ہے، اور سنن زوائد وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ہے، جیسا کہ زلفیں رکھنا، سرما لگانا اور امامہ پہننا وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا ثواب کا باعث تو ہوتا ہے، لیکن ان پر عمل نہ کرنا گناہ کا باعث نہیں ہوتا۔ یعنی ان علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا ایک مستحب سنت یعنی پسندیدہ عمل ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقف کے قائلین یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے داڑھی کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی داڑھی بڑھانا مستحب ہے نہ کہ واجب، کیونکہ ایسا حکم جس کا انحصار کسی علت پر ہو، یعنی کسی خاص وجہ کی بنا پر وہ حکم دیا جائے، تو لازمی نہیں کہ وہ اس عمل کو واجب کرنے کے لیے ہو، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے
خالف المشرکین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس کی علت اور وجہ یہ تھی کہ اس سے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کی جائے، اور چونکہ داڑھی کا حکم ان سب کی مخالفت کی خاطر دیا گیا، لہٰذا یہ علت اور وجہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی بڑھانے کا حکم اس کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لباس و حلیہ وغیرہ کے معاملے میں یہود و نصارہ، مجوس یا مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہوتی، جبکہ ان کے عقائد اور شعار میں ان کی مخالفت واجب ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ غضب نہیں لگاتے تو تم لوگ ان کے مخالفت کرو، یعنی غضب لگایا کرو۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب لگانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا فرمایا ہے، یعنی بالوں کو رنگنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی عالم نے بالوں کو رنگنے کو واجب قرار نہیں دیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کے کھانے کا ہے، یعنی مشابہت سے بچنے کے لیے سحری کا حکم ہے۔ اس کے باوجود سحری واجب نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں مخالفت واجب نہیں ہوتی۔ ایسا ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داڑھی بڑھانے کا ارشاد فرمایا تو یہ حکم یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کٹر یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کا حلیہ کیسا ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کا حکم واجب ہوتا تو آج کے دور میں داڑھی کو چھوٹا کرنا اور منڈوانا ہی واجب اور درست ہوتا، کیونکہ حکم تو ان کے تمام کی مخالفت کا ہے، جبکہ اس دور میں یہود و نصارہ، مجوس تو ایک طرف، مشرکین اور بادعقیدہ دہشت گرد اور شدت پسندوں نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے، لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ داڑھی کو بڑھانا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، نہ کہ یہ واجب، اور اس کا تعلق سنن زوائد میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور حلیہ سے ہے، اور اس کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جبہ اور امامہ پہننا وغیرہ ہیں۔ نبی کریم کا اپنا فرمان بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا وغیرہ شامل ہیں، یعنی داڑھی بڑھانا بھی ان تمام چیزوں کی فطرت میں سے ہے۔ اور اگر اس حدیث سے داڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوتا تو باقی 9 کام بھی واجب ہوتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عمل مستحب اور پسندیدہ ہے، لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ داڑھی بڑھانا ہرگز واجب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فطرت یعنی عادت و حلیہ میں سے ہے، جسے سنن زوائد کہتے ہیں۔
اور اس اعتبار سے داڑھی نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف بعض لوگوں نے دیندار اور متقی ہونے کے لیے داڑھی رکھنا واجب قرار دے دیا ہے اور داڑھی کٹوانے والے کو فاسق معلن قرار دے دیا ہے، وہیں لا علمی اور شدت پسندی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ بعض لوگوں نے تو داڑھی کو فرض قرار دے دیا اور دلیل پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اور ایسے لوگوں نے یہ بے بنیادی دعویٰ کیا کہ چونکہ داڑھی رکھنا فطرت اور اللہ کی تخلیق ہے، لہٰذا اسے کاٹنا دراصل اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی فرض ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر داڑھی کاٹنا اللہ کی تخلیق کو اور فطرت کو بدلنا ہوتا تو مسواک کرنا بھی تو حدیث کی رو سے فطرت ہے، لہٰذا مسواک کرنا بھی فرض ہو جاتا اور حدیث مبارکہ میں مذکور باقی اشیاء بھی فرض ہو جاتی، اور اس لحاظ سے تو سر کے بال بھی تو داڑھی کی طرح اللہ کی تخلیق ہیں، سو انہیں کاٹنا بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا قرار پایا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا موقف رکھنا شدت پسندی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں غلاموں اور جانوروں کے جنسی اعضاء کو نکارا کر کے اللہ کی تخلیق میں ایسی مستقل تبدیلی کر دیتے تھے جس کو اپنی اصل حالت میں واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ یہی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے داڑھی کو فرض ثابت کرنا قرآنی آیات کا غلط مفہوم نکالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر داڑھی فرض ہوتی اور اس کا کٹوانا فعل حرام ہوتا اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تو اس فعل کرنے پر کوئی سزا مقرر ضرور ہوتی، جیسا کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، شراب پر کوڑے، بدکاری کرنے والے کے لیے رجم اور قتل کرنے پر سزائے موت ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی نہ رکھنے پر کوئی سزا یا تنبیہ ذکر نہیں فرمائی، بلکہ پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کسی عالم دین نے داڑھی کٹوانے پر تعزیر اور سزا کا حکم لگایا ہے۔ لہٰذا داڑھی بڑھانے کو فرض قرار دینا خود سے دین میں اضافہ کرنے والی بات ہے، سو یہ واضح ہے کہ داڑھی بڑھانا فرض نہیں، مستحب ہے۔